بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند اور بیوی مسلم معاشرے کی اہم ترین اکائی ہیں۔ اگر دونوں میں محبت اور الفت ہو تو اس کا اثر پورے سماج اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ اگر یہ رشتہ بدگمانی اور تلخی کا شکار ہو جائے تو پورا سماج اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے کارندوں کو برائی پھیلانے کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ شیطان کے کارندے آ کر اسے اپنی کارکردگی کا حال سناتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان نفرت پھیلاتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے اور علیحدگی کروا دیتا ہے۔ ایسے کارندے کو شیطان اپنے قریب کرتا ہے اور اس سے خوش ہو کر اسے گلے لگاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ تو نے بہترین کام کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں میاں بیوی کے درمیان بدگمانی اور نفرت پیدا کرنے کو جادوگروں کی شیطانی حرکت قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاوند اور بیوی کے درمیان بدگمانی اور نفرت پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو پروان چڑھانے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بڑھ کر بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ ازدواجی زندگی میں صبر و برداشت سے کام لینا اور درگزر کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ نہ صرف اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک فرماتے تھے بلکہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ برداشت، ایثار، نرمی، محبت اور درگزر ازدواجی زندگی کے وہ سنہری اصول ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے بیوی کی محبت حاصل کرنے کا وظیفہ چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبت اللہ کی طرف سے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرو: اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی۔ اے اللہ، میرے لیے میرے گھر والوں میں برکت عطا فرما اور میرے گھر والوں کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے ان سے خیر عطا فرما اور انہیں مجھ سے خیر عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے خاوند کے ہمراہ حاضر ہوئی۔ ان کے درمیان سخت ناچاقی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ قریب تھا کہ ان کا معاملہ جدائی تک پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے سر میرے قریب کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کی پیشانی کو اس کے خاوند کی پیشانی پر رکھا
اور اللہ تعالی سے یہ دعا کی، اللہم الف بینہما وحبب احدہما الی صاحب، اے اللہ ان دونوں کے درمیان الفت پیدا فرما اور انہیں ایک دوسرے کا محبوب بنا دے۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ کچھ دن بعد اس خاتون نے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے پاس کچھ سامان تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی اس نے سامان ایک طرف کو پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے لپک پڑی۔ آپ نے اسے روکا اور فرمایا کہ اب تمہارا اور تمہارے خامن کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس وقت دنیا میں میرے نزدیک میرے خامن سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی اور ان کی تلخیوں کو ختم فرما دی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ازدواجی زندگی کو بہتر اور بابرکت بنانے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے اور ان مبارک دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔